جب رمضان المبارک کے مہینے کا آخری 10 دن آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 کام کیا کرتے تھے، یعنی آپ 4 کام انجام دیتے ہیں۔ نمبر 1، احیا اللیل، رات کو زندہ کر دیتے ہیں۔ احیا اللیل، رات کو زندہ کر دیتے ہیں، یعنی بہت مختلف قسم کی نیکیاں انجام دیتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے، خود بیدار ہوتے، مختلف قسم کی نیکیاں کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، انہیں بھی عبادت کے لیے تیار کرتے۔ 2 ہو گیا۔ نمبر 3، وَجَدَّ، اور محنت کرتے۔ محنت کا مطلب یہ ہے کہ عام معمول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیکیوں کا ہوتا اس سے اور بڑھا کر نیکیاں کرتے، وجدہ، یہ تیسرا ہو گیا۔ چوتھا، وشد المئزر، اور کمر کس لیتے۔ 4 کام ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے کئی ایک بات معلوم ہوتی ہے، لیکن ہم یہاں پر 4 باتوں کا ذکر کریں گے۔ پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے پاس جو اوقات ملے ہوئے ہیں، جو وقت ملا ہوا ہے، کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جو فاضل ہوتے ہیں، جس میں انسان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، فارغ اوقات، تو ان اوقات کو اچھے کاموں میں لگانے کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ وہ یوں ہی ضائع جانے نہ دیا جائے، بلکہ اس کو بھی اچھے کاموں میں لگا دیا جائے۔ جیسے کہ رمضان کا مہینہ اب جا رہا ہے، آخری اشرا، آخری 10 دن شروع ہو گئے، تو رات کا وقت تو سونے کے لیے نا، تو یہ ایک فاضل وقت ہے جس میں انسان کے پاس اب آرام کے لیے وقت ہے، تو اس میں کیا کرنا ہے، آپ کو عبادت کرنی ہے۔ تو یہ پہلی بات مانو، یہ ترغیب دلائی گئی ہے اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے۔ دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان، حکیم اور دانا انسان کون ہوتا ہے؟ حکیم اور دانا انسان، حکمت سے بھرا ہوا انسان وہ ہوتا ہے جو خیر کے کاموں کو اپنی ذات سے آگے بڑھا کر کے اپنے گھر والوں تک لے جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جاگ رہے ہیں نا، خود عبادت کر رہے ہیں، تو صرف اپنے لیے نہیں سوچ رہے، بلکہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی جگا رہے ہیں، عبادت کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حکیم اور دانا انسان، عقل مند انسان وہ ہے جو بھلائی اور خیر کے کام کو اپنی ذات تک محدود نہ رکھ کر کے اپنے سے آگے بڑھا کر کس کی طرف لے جاتا ہے؟ اپنے گھر والوں کی طرف۔ یہ بات معلوم ہو رہی ہے۔ تیسری اور اہم بات جو معلوم ہوتی ہے وہ غور سے سنیں۔ اس حدیث سے تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ عبادت میں مشغول ہو جائے، اس کا دل عبادت میں لگے اور عبادت میں محنت کرے، تو اسے چاہیے کہ اپنے نفس کو محفوظ رکھے۔ کن باتوں سے؟ ان باتوں سے جو اس نفس کو عبادت سے بھٹکا دیتا ہے، ان چیزوں سے دور رکھے نفس کو کہ جو عبادت سے انسان کو بھٹکا دیتا ہے۔ دوسرا، بھٹکاتا نہیں ہے لیکن کمزور کر دیتا ہے عبادت میں۔ تیسرا، یا تو بالکل ہٹا دیتا ہے۔ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ کیسے معلوم ہوا یہ بات؟ آخری ٹکڑے سے کیا فرمایا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ وشد المئزر، کہ اپنے ازار کو باندھ لیتے ہیں۔ اس کے 2 معنی بیان کیے گئے۔ ایک معنی تو یہ کہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں، تمام مشغولیات سے دور ہو جاتے ہیں، یعنی ایسی چیزیں اپنے قریب نہیں آنے دیتے جو عبادت سے اس کو مشغول کر دے، ہٹا دے، ایسی چیزیں آنے نہیں دیتے۔ دوسرا ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ اپنی عورتوں سے، بیویوں سے، ازواج مطہرات سے الگ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی انسان کو کیا کرے گی؟ مشغول کرے گی۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ انسان اگر اپنی عبادت میں محنت کرنا چاہتا ہے تو ایسی تمام چیزوں کو اپنے سے دور کر دے جو عبادت میں بھٹکاتی ہے، اسے بھٹکاتی ہے یا اس کو کمزور بناتی ہے یا پھر اس کو بالکل ہٹا دیتی ہے۔ آج ہم ایسا کرتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں عبادت میں دل نہیں لگ رہا ہے، کہتے ہیں عبادت میں محنت نہیں ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ تمام چیزوں کو ہم نے اپنے آس پاس رکھا ہوا ہے جو ہمیں بھٹکا رہی ہیں۔ ایسی چیزوں کو دور کریں، تھوڑا سا اس سے دوری اختیار کریں تو دیکھیں پھر عبادتوں میں محنت شروع ہو جائے گی۔ آخری چیز، چوتھی بات جو معلوم ہوتی ہے اس حدیث سے، وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اس بات کا حریص رہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی عبادتوں کا حکم دے، اس کا پابند بنائے، تاکہ اس کے ذریعے انہیں بھی جہنم کی آگ سے اسے بچا سکے۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے خود نماز پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ، 5 وقتہ نماز کے
عادی ہیں، اور بہت سارے لوگ اس سے آگے بڑھ کر تہجد کے بھی عادی ہوں گے، نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن کیا وہ اپنے گھر والوں کو اس چیز کا پابند بناتے ہیں؟ بچوں کو ترغیب دلاتے ہیں، ان کو حکم دیتے ہیں، بیوی سے کہتے ہیں، گھر والوں کو ان کو تیار کرتے ہیں؟ کتنے لوگ فجر میں آ جاتے ہیں، گھر والے سو رہے ہیں، بیوی سو رہی ہے، بچے نمازوں سے غافل۔ ایک مسئلہ ہے، رات میں بچوں کو یہ کہہ کر سلا دیا جاتا ہے، بچوں جلدی سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے، جلدی سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے۔ یہ نسلوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جلدی سو جائے، اسکول جانا ہے۔ بچہ یہی سمجھ رہا ہے کہ جلدی سونا ہے اس لیے کیونکہ اسکول جانا ہے۔ یہ ہم نہیں بتاتے بیٹا جلدی سو جا، صبح فجر کے لیے اٹھنا ہے نہیں بات یہ بات ہے، یہ المیہ ہے۔ ہم کس کی عظمت بٹھا رہے ہیں، اسکول یا نماز کی؟ اسکول تو جائے گا، اس کو کون روک رہا ہے؟ کسی نہ کسی طرح تو جائے گا۔ نماز کی عظمت ہم ان کے دلوں سے ہٹا رہے ہیں، خود کر رہے ہیں تو یہ بھی کریں، بیٹا سو جاؤ، اسکول اپنے وقت پہ جائے گا، لیکن اس کو بتاتے رہیں بچوں کو کہ بیٹا جلدی سو جا، صبح نماز پڑھنی۔ کتنا بھی چھوٹا بچہ ہو، نماز نہیں جانا ہے اس کو تو بھی نہیں مسئلہ، لیکن آپ بولیں گے اسے کیا کہ بیٹا جلدی سو جا، صبح نماز پڑھنی ہے، اذان سے اٹھنا ہے۔ آپ تو اپنے گھر والوں کے بارے میں ہم کیوں نہیں حرص کرتے ہیں؟ اپنے گھر والوں کے بارے میں ہم فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ حالانکہ یہ بھی ایک فریضہ ہے کہ خود کو آگ سے بچانا ہے اور گھر والوں کو بھی آگ سے بچانا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں عمل کر کے بتا دیا کہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، خود تیار ہوتے اور اپنے گھر والوں کو بھی تیار کرتے۔ ضروری نہیں تھا نا ان کے اوپر بھی، ضروری نہیں تھا، لیکن تیار کر کے امت کو یہ بتا دیا، یہ آئیڈیل نمونہ دے دیا کہ میں نے کیا ہے تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا، آپ کو بھی کرنا ہے، ہم ایک رول ماڈل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جو مکمل ہے، کامل ہے، یعنی جو بولتے ہیں وہ کر کے دکھاتے۔ لیڈر وہی ہوتا ہے جو بولتا ہے وہ پہلے کر کے دکھاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ اور یہ نفل کا معاملہ ہے، فرض تو چھوڑ دیجئے، نفل میں وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ۔ تو یہ چار باتیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ وقت کی کتنی بڑی اہمیت ہے، کس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی حفاظت کر کے اسے صحیح کاموں میں لگا دیتے تھے۔ آج امت کیا کر رہی ہے؟ وقت کو برباد کر رہی ہے، ضائع کر رہی ہے، یا اسے کام میں لگا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں پر غور کرنے کی توفیق عنایت فرما، اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔